نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورہ نساء آیت نمبر 105 سے 112 تک آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک ہم نے، انزلنا ہم نے نازل کیا، انزلہ اس نے نازل کیا، انزلنا ہم نے نازل کیا، فعل ماضی صیغہ جمع متکلم، الیکا آپ کی طرف، کا حرف جر ہے، ضمیر ہے، الا حرف جر ہے، الیکل کتابہ آپ کی طرف کتاب، ہم نے نازل کی آپ کی طرف کتاب، کتاب جو ہے یہ مفعول ہے، اس لیے حالت نصب میں ہے، اس کے اوپر زبر یہ بتا رہی ہے کہ یہ مفعول ہے، بالحق کی حق کے ساتھ، لتحکما تاکہ آپ فیصلہ کریں، بین الناسی لوگوں کے درمیان، بما ساتھ اس کے جو، یا اس کے ذریعے جو، اراک اللہ دکھایا آپ کو اللہ نے، یا سجھایا آپ کو اللہ تعالیٰ نے۔ ارا ویسے بھی را دیکھنا ہوتا ہے، ارا دکھانا ہوتا ہے، ارا کا دکھایا آپ کو، اللہ اللہ نے، اللہ اس میں جلالہ حالت نصب میں ہے، فاعل ہے، اللہ نے آپ کو سجھایا ہے جو اس کے ذریعے آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں، ولا تکن اور نہ آپ بنے، کن ہو جانا ہوتا ہے، ہو جا، بن جا، لا تکن نہ بنے، تامین تم، ولا تکن اور نہ تم بنو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور نہ آپ بنے، للخائنین خیانت کرنے والوں کی طرف سے، لل حرف جر، خائن کی جمع خائنین، خائنین کے لیے، خائنین یعنی خیانت کرنے والوں کی طرف سے آپ کیا نہ بنے، خصیمہ جھگڑا کرنے والے، خین خا صاد میم، خصمہ کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا کرنا، دلائل دینا اور دلائل سے بات ثابت کرنے کی کوشش کرنا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے نہ بنے، آپ ان کے حمایتی نہ بنے۔ واستغفر اللہ، استغفر یستغفر، استغفار کا مطلب کیا ہوتا ہے، بخشش طلب کرنا، یہ فعل امر ہے، واستغفر اللہ اور بخشش طلب کیجئے اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، غفور الرحیمہ بخشنے والا مہربانی کرنے والا۔ ولا تجادل اور نہ آپ جھگڑا کریں، تامین تم یعنی آپ، واؤمن آپ، اور لا نہ، ولا تجادل اور نہ آپ مجادلہ کریں، جادلہ یجادلو مجادلتن، مجادلہ کیا ہوتا ہے، باہمی آپس میں جھگڑنا، بحث و تمہیز کرنا، ولا تجادل اور نہ آپ جھگڑا کریں، عن الذین ان لوگوں کی طرف سے، یختانون جو خیانت کرتے ہیں، یختانون وہ خیانت کرتے ہیں، فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب، وہ سب خیانت کرتے ہیں، انفسہم اپنے نفسوں کی، ہم ضمیر ہے جمع کا صیغہ ہے، وہ سب، انفس نفسن کی جمع، انفسہم اپنے نفسوں کی، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یحب نہیں پسند کرتا، حبا یحب پسند کرنا، یحب وہ پسند کرتا، فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب، لا یحب نہیں وہ پسند کرتا، من اس کو جو، کانا ہو، خوانن بہت خیانت کرنے والا، فعال کے وزن پہ بہت خیانت کرنے والا، اسیما گناہگار۔
اللہ خیانت کرنے والے گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ یستخفونا وہ چھپتے ہیں، استخفا یستخفی چھپنا، شرمانا، فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب، وہ سب چھپتے ہیں من الناسی لوگوں سے، ولا یستخفونا اور نہیں وہ چھپ سکتے۔ یہاں پہ کیا تھا؟ یستخفونا، اور یہاں بھی یستخفونا، یعنی وہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں، ولا یستخفونا اور نہیں وہ چھپ سکتے یا نہیں وہ چھپتے، من اللہ اللہ سے، وہوا اور وہ، اور یہاں پہ وہ جو ہے نا یہ حالیہ ہے، حالانکہ ہوا وہ یعنی اللہ، معہم ان کے ساتھ ہوتا ہے، اذ جب یبیتونا وہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں، بیتا یبیتو کیا ہوتا ہے؟ رات کو مشورے کرنا، سرگوشیاں کرنا، اور باتا کا مطلب ہوتا ہے رات گزارنا، باتا اس نے رات گزاری، یبیتو وہ رات گزارتا ہے، تو اسی طرح بیتا یبیتو ہوتا ہے راتوں کو مشورے کرنا، یبیتونا جب وہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں، مالا جو نہیں، یا رضا وہ پسند کرتا، رضا یا رضی کیا ہوتا ہے؟ راضی ہونا، پسند کرنا، من القول بات سے، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ، بما اس کو جو، یعملونا وہ عمل کرتے ہیں، عمل یعملو عمل کرتے ہیں، فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب، محیطہ گھیرے ہوئے، احاطہ کیے ہوئے، محیط کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، گھیراؤ کیے ہوئے ہونا، گھیرے ہوئے ہونا، احاطہ کیے ہوئے ہونا، محیطہ گھیرے ہوئے ہے۔ ہاں انتم ہاں ہو تم، انتم ہوتا ہے تم، ہاں انتم ہاں تم، ہاؤلائی وہ لوگ ہو، وہی لوگ ہو، جادل تم کہ جھگڑا کرتے ہو تم، جادلا یجادلو کیا ہوتا ہے؟ جادلا اس نے جھگڑا کیا، یجادلو وہ جھگڑا کرتا ہے، تو جادل تم نے جھگڑا کیا، ہاں انتم ہاں ہو تم، ہاؤلائی وہی لوگ، جادل تم کہ جھگڑا کرتے ہو تم، انہم ان کی طرف سے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، فمن یجادلو تو کون جھگڑا کرے گا، یجادلو فمن تو کون ہے، یجادلو وہ جو جھگڑا کرے گا، اللہ اللہ سے، انہم ان کی طرف سے، یوم القیامتی قیامت کے دن، ام من یکون یا کون ہوگا، ام یا من کون، یکون کانا یکون ہوگا، علیہم ان پر، وکیلا وکالت کرنے والا، قیامت کے دن کون وکالت کرے گا ان کی، کون جھگڑے گا ان کی طرف سے، ومن یعمل اور جو کوئی عمل کر لے، سوءن کوئی برائی والا عمل، او یظلم یا وہ ظلم کر لے، نفسہ اپنے نفس پر، ثم پھر یستغفر اللہ وہ بخشش مانگے اللہ سے، یجد اللہ وہ پائے گا اللہ کو، وجدہ یجدو پانا، یجد اللہ وہ پائے گا اللہ کو، غفور الرحیمہ بخشنے والا، رحم کرنے والا، ومن یکسب اور جو کماتا ہے یا کرتا ہے، کسب یکسب ہوتا ہے کمائی کرنا، کوئی عمل کرنا، جیسے کسب کہتے ہیں، اس کے تو کسب ہی ایسے ہیں، اس کے کام ہی ایسے ہیں، یا کسب حلال ہے، کسب حرام ہے، یہ وہی والا لفظ ہے، اسی روٹ سے ہے، ومن یکسب اور جو کماتا ہے یا کرتا ہے، اسمن گناہ، اسم کو ہم نے کافی پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اسم سین کے ساتھ، سیٹی کی آواز اس میں آتی ہے، ہوتا ہے نام، ایک اسم، یہ آسما ہوتی ہے، اونٹنی کہتے ہیں، آسما اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو تیز چل سکتی ہے لیکن چلتی نہیں، جان بوجھ کے نہ چلے، تو اسمن گناہ کو کہا جاتا ہے، اسمن کوئی گناہ، فَإِنَّمَا بس در حقیقت، بے شک، حسر کا مفہوم ہوتا ہے اس میں، انما میں، کہ بات بس یہی ہے،
اس کا ترجمہ موسٹلی یوں کر دیا جاتا ہے سوائے اس کے نہیں، انما، ویسے تو انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، پھر انا کے بعد جب ما آ گیا تو ایک اس میں حسر کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے کہ اور کوئی بات نہیں ہے، بس یہی بات ہے، فَإِنَّمَا، پس در حقیقت، تو در حقیقت، تو سوائے اس کے نہیں، یکسبہ، وہ کماتا ہے اس کو، کس کو؟ اس گناہ کو، اس گناہ کے وبال کو، علی نفسہ، اپنی جان پر، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالی، علیمن، خوب علم رکھنے والا، حکیمہ، حکمت والا، ومن یکسب، اور جو ارتکاب کرے، جو کمائے، جو کرے، خطیئتن، کوئی خطا، جو ارتکاب کرے کسی خطا کا، او اثمن، یا کسی گناہ کا، ثم، پھر، یرمی، وہ تہمت لگا دے، رما یرمی، تہمت لگانا، رمی کہتے ہیں پھینکنے کو، ویسے تہمت بھی جب انسان لگاتا ہے بس منہ سے باتیں نکالتا ہے اور پھینکتا ہے، رمی حج میں بھی کی جاتی ہے نا، رمی جمار، جب شیطان کو جو کنکریاں ماری جاتی ہیں اسے رمی کہا جاتا ہے، تو وہی لفظ ہے یہ، اور وہ تہمت لگا دے بھی اس کی، بریئن، کسی بری شخص پر، کسی بے گناہ شخص پر، بری کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ تو عدالت نے اسے بری کر دیا، اسے بے گناہ ثابت کر دیا، تو بریئن، کسی بے گناہ پر، فقد احتمل، تو یقیناً اس نے اٹھایا، احتمل یحتمل، احتمال کیا ہوتا ہے؟ اٹھانا، بوجھ اٹھانے کو کہتے ہیں، ذرائع نقل و حمل کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، وہ ذرائع جو بوجھ، مطلب سامان اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے والے جو ذرائع ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے ذرائع نقل و حمل۔ احتملہ، اس نے بوجھ اٹھایا، بہتانن، بہتان کا، و اسم مبینہ، اور کھلے گناہ کا، تو وہ کھلے گناہ کا مرتکب ہو گیا ایسا شخص۔ اب دیکھتے ہیں ان آیات کی تھوڑی سی وضاحت کہ ان میں کیا بتایا گیا ہے۔ یہ جو ہے نا آیات، تقریباً یہ پورا رکوع ہی ہے، ان میں ایک خاص واقعہ سے متعلق ہیں یہ آیات، لیکن چونکہ جیسا قرآن کا ایک عام اسلوب ہوتا ہے کہ جو بھی بات ہوتی ہے وہ کسی مخصوص واقعے کے ساتھ تو ریلیٹڈ ہوتی ہے، لیکن وہ تمام موجودہ بھی اور آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے ایک عام اور اصولی مسائل بھی اس سے نکلتے ہیں، یعنی کہ تمام انسانوں کے لیے یہ حکم عام ہوتا ہے۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ واقعہ کیا تھا جس میں یہ آیات نازل ہوئیں، پھر اس کے متعلق جو ہدایات ہیں ان پہ ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں گے۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ مدینہ میں ایک خاندان تھا، بنو عبیرک، مشہور تھا بنو عبیرک کے نام سے۔ ان میں ایک شخص تھا جس کا نام بشیر ذکر کیا گیا ہے حدیث میں۔ اس نے چوری کی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت قتادہ بن نعمان کے چچا رفاعہ کے گھر، حضرت رفاعہ بھی ایک صحابی ہیں، ان کے گھر اس نے چوری کی۔ اور چوری کیا چیز اس نے چرائی؟ وہ دراصل جب ہجرت کے بعد مدینہ کا جو ابتدائی دور ہے، مسلمان عموماً فقر و فاقہ کے ساتھ تنگی کی زندگی گزارتے تھے، اور ان کی عام خوراک ہوا کرتی تھی کھجوریں یا جو کا آٹا، اور گندم کا آٹا ہر کسی کو میسر نہیں ہوتا تھا۔ شام سے کچھ جو آتا تھا آٹا گندم کا، تو لوگ خرید لیتے اور مہمانوں وغیرہ کے لیے کسی خاص ضرورت کے لیے اس کو رکھ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت رفاعہ نے بھی گندم کا آٹے کا ایک تھیلا، ایک بوری خرید کے رکھی ہوئی تھی، اور جہاں پہ جس کوٹھڑی میں وہ آٹا رکھا ہوا تھا وہیں پہ ان کے کچھ ہتھیار بھی تھے، اور یہ بشیر نے وہاں پہ نقب لگائی اور آٹے کا تھیلا اور وہ کچھ ہتھیار بھی چرا کے لے گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ آٹے کے تھیلے میں تھوڑا سا سوراخ تھا، جس کی وجہ سے جب وہ لے کے جا رہا تھا تو آٹا گرتا گیا اور اس کے گھر تک ایک نشان بن گیا۔ پھر اس نے یہ سوچا کہ یہ اگر کہیں میرے گھر سے برآمد ہوا تو میں تو چور ڈکلیئر کر دیا جاؤں گا، تو اس نے ایک یہودی جو اس کا جاننے والا تھا اس کے گھر
یہ ہتھیار بھی اور یہ آٹے کا تھیلا بھی اس کے گھر رکھوا دیا امانت کے طور پہ۔ اب جب اپنے گھر سے اس کے گھر تک لے کے گیا پھر وہ آٹا اسی طرح سے گرتا گیا۔ بہرحال اس نے صبح اٹھ کے اپنے خاندان والوں کے ساتھ خود ہی، بلکہ خاندان والوں کے ساتھ نہیں، اس کے ساتھ مل کے جس کے گھر سے اس نے چوری کی تھی، اس نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ اس کا جو سامان چوری ہوا ہے یہ فلاں یہودی نے چرایا۔ بہرحال جب دیکھا گیا تو نشان تو اس کے گھر تک جا رہا تھا، لیکن اس نے پہلے کسی ایک اور شخص پہ الزام لگایا، پھر اس کے بعد اس نے یہودی پہ الزام لگا دیا چونکہ یہودی کے گھر تک وہ نشان جا رہا تھا، اور پھر یہودی کے گھر سے یہ چیزیں برآمد بھی ہو گئیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب مقدمہ پہنچا اور اس شخص کے بنو عبیرق جو تھے انہوں نے مل کے بہت زور لگایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ چور جو ہے وہ بشیر نہیں ہے بلکہ وہ یہودی ہے۔ بشیر تھا تو مسلمان لیکن منافق تھا، منافق مسلمان تھا۔ اس کے خاندان والوں نے مل کے اس کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اتنی چکنی چپڑی باتیں کی کہ قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائل ہو جاتے ان کی باتوں سے۔ اور جب بلکہ حضرت قتادہ جن کے چچا کے گھر چوری ہوئی تھی انہوں نے بھی آ کے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضری دی تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تم لوگوں نے یہودی پر چوری کی جو الزام کیوں لگایا ہے، اس طرح کی آپ نے بات کی۔ تو حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ میں تو بہت شرمندہ ہوا اور میں نے افسوس کیا کہ کاش میں اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات ہی نہ کرتا، اگرچہ میرا مال بھی چلا جاتا لیکن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہ کرتا، کیونکہ آپ کا رجحان اس طرف ہو گیا تھا کہ یہ کام یہودی ہی کا ہے، اور جو بنو عبیرق پر جو الزام لگایا گیا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں ابھی تھوڑا سا وقت گزرا تھا کہ قرآن کریم کا پورا ایک رکوع اس بارے میں نازل کر دیا، جس کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واقعہ کھل گیا اور آپ کو اس ایسے معاملات میں عام ہدایات دے دی گئیں۔ فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، بے شک ہم نے نازل کیا آپ کی طرف اس کتاب کو حق کے ساتھ تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان اس کے ذریعے جو سجایا ہے آپ کو اللہ نے، اور نہ بنے آپ خیانت کرنے والوں کے حمایتی۔ اب دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوری کے واقعے کی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اور اس سے پہلے آپ کو کوئی غیب کا علم نہیں تھا۔ اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ کبھی بھی یہ نہ سوچتے کہ یہ یہودی سچا ہے یا جو بشیر ہے یہ سچا ہے، اور یہودی پہ آپ کے ذہن میں جو بات آئی تھی کہ یہودی ہی چور ہے تو یہ بات آپ کبھی بھی نہ سوچتے۔ تو ایک تو یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ انبیاء کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پہ اگلی آیت میں فرمایا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، وہ جو آپ کا ایک رجحان ہو گیا تھا نا اس طرف، اس لیے آپ کو واقعے کے خلاف تو تھا نا، بے شک چوری کے معاملے میں یہودی کی طرف جو آپ کا رجحان ہوا تھا وہ کوئی گناہ نہیں تھا، مگر اب وہ صحیح تو نہیں تھا، اس لیے دوسری آیت میں آپ کو استغفار کا حکم دیا گیا کہ آپ بخشش طلب کریں۔ انبیاء علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہوتا ہے، ان سے اتنی سی بات جو ہے وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ پھر تیسری آیت میں پھر اس کی تاکید فرمائی کہ خیانت کرنے والوں کی طرف سے آپ کیا نہ بنے، کوئی جواب دہی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے یہ آیت وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ، آپ جھگڑا نہ کریں ان لوگوں کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اپنے نفسوں کی، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا اسے جو ہو بہت خیانت کرنے والا اور دغاباز۔ تو یستخفون من الناس، وہ لوگوں سے چھپتے ہیں اور اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے نا، حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، ایسی باتوں سے جو وہ یعنی اللہ پسند نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ ہے اس کو جو وہ عمل کرتے ہیں گھیرے ہوئے ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اب ان خیانت کرنے والوں کے برے حال اور بے وقوفی کا بیان ہے کہ یہ لوگ اپنے ہی جیسے آدمیوں سے تو
چھپتے ہیں, ان سے تو شرماتے ہیں اور چوری کو چھپاتے ہیں, اور اللہ سے نہیں شرماتے جو ہر وقت ان کے ساتھ ہے اور ان کے ہر کام کو دیکھ رہا ہے. خصوصاً اس واقعے کو جب انہوں نے باہم مشورہ کر کے یہ رائے قائم کی کہ الزام یہودی پر لگا دو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کے شکایت کی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور رفاع کی کہ وہ بلا وجہ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں, اور آپ سے درخواست کی کہ آپ یہودی کے مقابلے میں ہماری حمایت فرمائیں. پھر فرمایا ہاں یہ تم ہو جو جھگڑا کرتے ہو ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں, تو کون جھگڑا کرے گا اللہ سے ان کی طرف سے قیامت کے دن, یا کون ہوگا ان پر وکالت کرنے والا. یعنی ابھی تو تم جھگڑا کر کے دلائل دیتے ہو, بحثیں کرتے ہو, اور دنیا کی زندگی میں تو تم ایسا کر رہے ہو, یہ بتاؤ کہ آخرت میں کون اللہ کے سامنے تمہارا وکیل کون ہوگا؟ قیامت میں جب اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی, معاملہ وہاں پہ پیش ہوگا, وہاں کون حمایت کرے گا؟ اس آیت میں ان کو ملامت بھی کی گئی ہے اور آخرت کا خوف بھی دلایا گیا ہے کہ اپنے اس عمل سے وہ توبہ استغفار کریں. پھر فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا, جو کوئی کرے کوئی بھی برائی یا ظلم کرے اپنے نفس پر, پھر وہ اللہ سے بخشش مانگے, تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا. یہ قرآن کا ایک عام اسلوب ہے کہ اس کے مطابق مجرموں کو, گناہ گاروں کو نا امیدی سے بچانے کے لیے فرمایا گیا ہے کہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا, جب گناہ گار اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اس میں ان لوگوں کو جن سے یہ گناہ سرزد ہوا تھا یہ کہا گیا ہے کہ اب بھی وہ باز آ جائیں اور دل سے توبہ کر لیں تو کچھ نہیں بگڑا, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور جو گناہ کرتا ہے تو در حقیقت وہ کماتا ہے اس گناہ کے وبال کو اپنی جان پر, اور اللہ تعالیٰ خوب علم والا اور خوب حکمت والا ہے. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً, اور جو ارتکاب کرے کسی خطا کا یا کسی گناہ کا, پھر وہ تہمت لگا دے اس کی کسی بے گناہ پر, تو یقیناً اس نے بوجھ اٹھایا ایک بڑے بہتان کا اور کھلے گناہ کا. اب اس میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اگر یہ لوگ جو ہیں, پہلے تو یہ بتایا کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول یا مسلمانوں کا کچھ نہیں بگڑتا, اس کا وبال خود اسی شخص پر ہے. پھر ایک عام ضابطے کی صورت میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی خود کوئی جرم کرے پھر یہ جرم کسی دوسرے پہ ڈال دے, ایک تو یہ بہت پہلے ہی بہت بڑی بات ہے کہ ایک شخص جرم کا ارتکاب کرتا ہے, گناہ کا ارتکاب کرتا ہے, وہ خود مجرم ہے, پھر وہ دوسرا گناہ کے اوپر دوسرا گناہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس کا الزام کسی بے قصور انسان پہ لگا دیتا ہے. جیسا کہ اس واقعے میں بنو بیرک نے چوری کی, یعنی بنو بیرک قبیلے کا جو شخص تھا بشیر, اس نے چوری کی اور الزام اس کا لگا دیا یہودی پر, تو اس نے بہت بڑا بہتان اور بہت سری گناہ اپنے اوپر لا دیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسمن یا کسی گناہ کا پھر بہتان لگا دے اس کی کسی بے گناہ پر, تو یقیناً اس نے بوجھ اٹھایا ایک بڑے بہتان کا. چلیں جی, یہاں پہ ہم اب تلاوت سنتے ہیں. اور آپ اس کے ترجمے پہ بھی غور کریں اور اس ساری بات پہ بھی غور کریں. اس میں تو اتنی اور کوئی بات نہیں ہے, بس یہ پورا واقعہ ہے اور انشاءاللہ کل بھی یہی کنٹینیو رہے گا. اور ہاں ایک بات البتہ اس میں جو میں آپ کو بتانا بھول گئی, اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ, ہم نے آپ پر کتاب نازل کیا حق کے ساتھ تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان اس کے ذریعے جو دکھایا ہے آپ کو اللہ نے, جو اللہ نے آپ کو دکھایا, اراک اللہ. اس سے پھر ایک دفعہ میں وہی بات کہوں گی کہ جو منکرین حدیث کے حوالے سے میں اکثر کیا کرتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو خاص اپنے پاس سے علم اور حکمت عطا فرمائی تھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ ہمارے لیے ایک دلیل ہے, ایک نص قطعی کی حیثیت رکھتی ہے, اور آپ کے فرامین, آپ کے اقوال, آپ کے قول فعل اور آپ کی تقریر وہ سب ہمارے لیے ایک حجت ہیں اور رہتی دنیا تک رہیں گے. اور جس طرح قرآن ایک نص قطعی ہے, اس کے بعد دوسرا سورس ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے, اور ہمیں اس کو دل و جان سے ماننا چاہیے
اور اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ چلیے جی اب تلاوت سنتے ہیں۔ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذی العرش المجید یا فعال لما ترید یا مغیث اغثنا یا مغیث اغثنا یا مغیث اغثنا یا اللہ ہمارا یہ قرآن پڑھنا پڑھانا قبول و منظور فرما لے یا رب العالمین ہمیں اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم نے یہ جو کام شروع کیا ہے قرآن پڑھنے کا ہر روز تھوڑا تھوڑا پڑھنے کا یا اللہ اس میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے یا اللہ اس کا سمجھنا ہمارے لیے آسان بنا دے یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے یا رب العالمین ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا کر دے اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب حمومنا وغمومنا یا اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے ہمارے سینوں کا نور بنا دے ہمارے دکھوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے یا اللہ ہمارے بچوں کو قرآن پہ عمل کرنے والا اس کو پڑھنے پڑھانے والا بنا دے یا اللہ ہماری نسلوں میں قرآن کی تعلیم و تربیت قرآن کی تعلیم و تدریس کا سلسلہ جاری و ساری رکھنا یا اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا ہمارے طالب علموں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا یا رب العالمین ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنانا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا اللہ یہ جو ہماری یہ جو کلاس ہے جس میں ہم قرآن پڑھتے ہیں یا اللہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے کوئی کوتاہی ہو جائے یا اللہ کوئی جان بوجھ کے نہیں یا اللہ غیر ارادی طور پہ منہ سے کوئی لفظ غلط نکل جاتا ہے بعض اوقات یا اللہ ارادتاً نہیں بے خیالی میں کوئی آیت منہ سے اگر غلط نکل جاتی ہے یا اللہ ہمیں معاف فرما دینا یا اللہ ہمیں بخشش ہماری فرما دینا یا رب العالمین جتنے بھی سننے والے ہیں جتنے بھی اس کے طالب علم ہیں یا رب العالمین ان سب کی دلی خواہشات پوری کرنا یا اللہ ان کے کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمانا
یا اللہ ان کی سب دعائیں پوری فرما دینا، یا اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، کرونا کے مریض ہیں، دوسری بیماریوں میں مبتلا ہیں، یا رب العالمین اپنے خاص کرم سے، اپنے فضل سے یا اللہ ان کو صحت یاب کر دے، یا اللہ جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دے، ہمارے عزیز رشتہ دار، بہن بھائی، ماں باپ، دوست احباب یا رب العالمین جو اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی مغفرت فرمانا، یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی آخرت کو یاد رکھیں اور مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرمانا، یا اللہ ہمیں بغیر حساب کے بخش دینا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جانا، یا اللہ ہم سے ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہوں، یا رب العالمین اس قرآن کو ہمارے پڑھنا پڑھانا جو ہے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دینا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا اللہ جس نے دعا کے لیے کہا ہے سب کی دعائیں قبول فرما لینا، یا اللہ دلوں کے بھید تو جانتا ہے، جس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں اللہ کریم ان کی ساری دعائیں قبول فرما لے، یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح زندگی والی اولاد عطا فرمانا، جن کا رزق روزگار کا مسئلہ ہے یا اللہ ان کو حلال رزق عطا فرمانا، یا رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرمانا، یا رب العالمین تو دلوں کے بھید جانتا ہے، سب کی دعائیں قبول و منظور فرما لے۔ اللہم انی اسألک ایمانا کاملا اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا ورزقا حلالا طیبا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار، رب زدنا علما والحقنا بالصالحین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔